اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو۔ تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی آرزو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، تیرا قرب ہے میری آرزو۔ اور میری چشم نم کے یہ ولولے، تیرے ضبط غم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ یہ سوز یہ ولولے ہیں میری حیات کی آبرو۔ اور کبھی جو ایک مدحہ لکھی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی جو ایک مدحہ لکھی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی جو ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو، کبھی جو ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی رمضان اپیل 2026 کی ایک اور نشریات کے ساتھ آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN کا ڈے 1 سے یہی مشن رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اب ہم سے بس کچھ ہی دن دور ہے، کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ اس ماہ مبارکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک ایسا مہینہ جہاں پہ رب کائنات کی جانب سے خوب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خوب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جہاں پہ رب کائنات کی جانب سے ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا مہینہ جہاں پہ فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یقینی طور کے اوپر ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کی تیاریاں مکمل کر لی ہوں گی۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو راشن جمع کر لیا ہوگا رمضان المبارک کا۔ ہم نے اپنے گھروں میں افطار کے مینیوز ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیے ہوں گے، سحری کے مینیو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیے ہوں گے کہ آج ہم نے سحری میں یہ کھانا ہے، آج ہم نے افطار میں یہ کھانا ہے۔ اپنے دسترخوان کو ہم نے اس طرح سے سجانا ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کرتا ہے۔ یقینی طور کے بعد ہم نے افطار پارٹیز کے اہتمامات کا بھی سوچ لیا ہوگا، لیکن سوال یہ بنتا ہے اب تک جہاں پہ اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے اندر، سوال یہ بنتا ہے کیا اب تک ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جن کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں؟ ناظرین محترم، ایک لمحے کو ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہے، اگرچہ ہم نے اس بیوہ عورت کے بارے میں نہیں سوچا، ان یتیم بچوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ جب سحری کی جب وہ پہلی رات آئے گی، ہمارے اور آپ کے دسترخوان اس وقت سجے ہوں گے، تب وہ ماں اپنے بچے کو کیا منہ دکھائے گی جب اس کا بچہ سحری میں اس سے کوئی فرمائش کرے گا کہ ماں آج مجھے فلاں چیز کھانی ہے، آج مجھے فلاں چیز کھانی ہے، تو ماں شرمندہ ہو جائے گی۔ اور اس شرمندگی کو دور یقینی طور کے اوپر ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں یقینی طور کے اوپر آپ کا اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، رب کائنات کا بے پناہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا۔ رب کائنات نے ہمیں دینے والا ہاتھ دیا۔ تو ناظرین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یقینی طور کے اوپر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ رب کائنات کی جانب سے ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایک لمحے کو ذرا لازمی سوچئے کہ آپ اور ہم مل کر جو ہے اس بیوہ ماں کی، اس یتیم بچے کی اس بھوک کو مٹا سکتے ہیں، سحری کے اندر اس کی خواہش کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اس ماں کو اس بچے کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، KGN الحمدللہ سارا سال آن دا فیلڈ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت سارا سال ان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ رمضان المبارک کا موقع ہو، چاہے وہ عید قربان کا موقع ہو، چاہے وہ ونٹر کا موقع ہو، چاہے وہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ جائیں جیسے کہ زلزلہ، سیلاب یا دیگر کوئی آفات۔ الحمدللہ ہر موقع پہ KGN کے تمام والنٹیئرز آن دا فلور اپنے ان لوگوں کے لیے موجود رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کی جا سکے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ افطار کی صورت میں ہو۔ جن لوگوں کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے، ناظرین محترم، الحمدللہ KGN کی جانب سے ان کے لیے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو پکا کے کھلایا جاتا ہے۔ ہر طرح کی سہولیات جو KGN اپنے پلیٹ فارم سے فراہم کر سکتا ہے وہ ان لوگوں کو فراہم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ KGN اکیلے نہیں کرتا۔ دیکھیں KGN چاہتا تو یہ سارا کام جو ہے وہ اکیلے مل کے بھی کر سکتا تھا، لیکن KGN نے اس بات کو عزم دیا کہ اس نیکی کے اس کام میں، اس نوبل کاز کے اندر آپ تمام کو اپنے ساتھ جوڑا جا سکے۔ ناظرین محترم،
آج ہمیں خیال کرنا ہے اس بیوہ ماں کے بارے میں، اس بیوہ عورت کے بارے میں، اس یتیم بچوں کے بارے میں. آج ہمیں خیال کرنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ناظرین محترم، سفید پوش طبقہ یہ بہت ہی ایسا طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ بڑا متاثر ہوتا ہے. جب وہ ایسی اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پاتا تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ بھوکا سو جاتا ہے، وہ غربت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اپنی عزت نفس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا. کہ جن کے والنٹیئرز الحمدللہ سارا سال آن دا فیلڈ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. دیکھیں، سفید پوش وہ طبقہ ہے جو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کبھی کسی دوسرے کے آگے بیان نہیں کرے گا. کہ جن کے والنٹیئرز الحمدللہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور بغیر کسی ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتے ہیں، چاہے وہ راشن ہو یا چاہے وہ دیگر معاملات ہوں. کہ جن رمضان المبارک کے حوالے سے ناظرین محترم کچھ پیکیجز یہاں پہ ترتیب دیے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگر کوئی فیملی ہے، اگر اس فیملی تک آپ کی جانب سے پورے ماہ مبارکہ کا راشن پیک پہنچا دیا جائے تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. 10,000 روپے کے اندر آپ کی دیے ہوئے راشن پیک سے کوئی بھی ایک فیملی جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے وہ پورے ماہ مبارکہ میں سحری بھی کرے گی، افطاری بھی کرے گی، کھانا بھی کھائے گی. وہ ماں شرمندہ بھی نہیں ہوگی اپنے بچوں کے آگے. یقینی طور کے پر اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے گفتگو بھی کریں گے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کا انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے افطار پلس ڈنر کا. ان دونوں چیزوں کو مرج کر کے ان کی جانب سے ایک پیکیج ترتیب دیا گیا ہے. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو، کسی بھی ایک بھائی کو روزہ افطار کرایا جائے، اس کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ نیکی کے اس کام میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. کہ 400 روپے میں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو، کسی بھی ایک بھائی کو روزہ افطار اور اس کے ساتھ کھانا کھلایا جا سکتا ہے. یہ رمضان المبارک کے پیکیجز ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے پروجیکٹ جو کہ سارا سال KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتے ہیں، جس کے اندر مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہو. اس کے لیے انہوں نے کوئی ایسا فکسڈ اماؤنٹ نہیں رکھا. رب کائنات نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اس نوبل کاز کے اندر اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ملائی ہے. ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے. ایسے علاقوں میں ہینڈ پمپس انسٹال کرنا، سولر پمپس انسٹال کرنا جہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا نہیں ہوتا. وہاں کے لوگ دور دراز ٹریول کر کے یقینی طور کے پر ناظرین محترم پینے کا پانی لے کر آتے ہیں، اور پھر بھی وہ ایسا پانی حاصل کر پاتے ہیں، ایسی جگہ سے پانی لے کر آتے ہیں جہاں سے جانور بھی منہ مار کے پانی پی رہا ہوتا ہے. تو KGN کے والنٹیئرز ایسے علاقوں میں الحمدللہ آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کرتے ہیں اور سولر پمپس کی انسٹالیشن کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے. تو اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ یا سولر پمپ انسٹال کرا دیا جائے تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ ہینڈ پمپ انسٹال کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پیکیج ان کی جانب سے بچیوں کی شادی کے سلسلے کے حوالے سے اگرچہ آپ اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر ناظرین محترم اس پیکیج میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارے UN نمبرز، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز جو کہ 24/7 آن ہیں. واٹس ایپ نمبرز، آپ کسی بھی ٹائم 24/7 کسی بھی ٹائم آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کال کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. اگرچہ آپ رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں موبائل اپلیکیشن کے تھرو تو آپ موبائل اپلیکیشن کے تھرو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ان سے ہمارے نمائندوں سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ آ کے آفس وزٹ کر کے ملاقات کر کے بائی ہینڈ بھی آپ انہیں اماؤنٹ دے سکتے ہیں. اور اپنی جو بھی آپ جس طرح سے بھی مطمئن ہو، اپنے مطمئن ہونے کے تمام سوالات آپ ان سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے آج ہماری آج کی اس نشریات کے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مزاج بخیر خیریت سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا KGN کی جانب سے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبد الحسیب صدیقی صاحب موجود ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ناظرین محترم پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے حمد رب جلیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد مفتی صاحب سے جو ہے وہ آج کی اس نشست کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بسم اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا
ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نگی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا برسوں نگی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھا دے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھا دے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبد الحسیب صدیقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے KGN نے جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو پیکیجز ترتیب دیے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، کسی بھی ایک ایسی فیملی کو پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن پیک فراہم کر دیا جائے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے کے اندر آپ کی جانب سے ایک ایسی فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، اس کو پورے ماہ مبارک کا راشن پیک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اگرچہ آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی ایک فرد کو
کسی بھی ایک بہن کو یا کسی بھی ایک بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھلا دیا جائے تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس نیکی کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ہمارے ہاٹ لائن نمبرز جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں اور 24/7 یہ نمبرز آن ہیں. آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمائندوں سے جو ہے وہ کال کر کے بات کر سکتے ہیں. میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب آؤں گا. علامہ صاحب ماہ رمضان المبارک کی الحمدللہ آمد ہے. بس کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ اس ماہ مبارکہ میں داخل ہو جائیں گے. کتنا ضروری ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے میں؟ یقینی طور کے اوپر ہم نے اپنے گھروں کے اندر رمضان کی تیاریاں کر لی ہیں. اب ایک طبقہ ایسا ہے جس نے اب تک رمضان کی تیاری نہیں کی ہے. حقوق العباد ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم کتنا ضروری ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. بہت شکریہ ولید بھائی. ماحول کچھ جو ہے وہ عجیب سا ہے, ایک پرکیفیت ماحول ہے. فضا میں جو وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خاص کی آمد ہے. کیا بات ہے, بے شک. اور وہ کوئی خاص ایسا خاص ہے, وہ رب کا مہمان ہے اللہ, جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماہ رمضان جہاں رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے, وہیں پر جو ہے وہ ایک خوشی کا ماحول ان مومنین کے لیے ہے, کیونکہ یہ ماہ رمضان ماہ سیام بھی ہے, بے شک, ماہ رحمت بھی ہے, کیا بات, ماہ برکت بھی ہے, ماہ مغفرت بھی ہے. بے شک, کیا اور بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں موسلا دھار بارش سے زیادہ برس رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا بات. ایک ہوتی ہے عام بارش ہونا, فوار برسنا, لیکن ایک ہوتی ہے کہ تیز بارش. لیکن جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا, وہ اس سے زیادہ اس ماہ میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. اور اللہ کی رحمت کا اگر اندازہ لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہر فرد ہر لمحہ ہر لہجہ دنیا اور آخرت میں محتاج ہے. بے شک, بے شک, کیا بات. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی رحمت مجھے نہیں چاہیے. بے شک ایسا ہی, ہر لمحہ ہر لہجہ اللہ کی رحمت کا وہ ہر شخص محتاج محتاج ہے. ہے. بالکل. اب اگر دیکھا جائے, اگر کسی شخص پر اللہ کی رحمت ہے تو اس پر آفات و بلیات, آفات و مصائب آئیں تو وہ جب اللہ کی رحمت اس پر ہے تو وہ آفت, وہ بلیات, وہ مشکلیں, وہ پریشانیاں اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہیں. لیکن اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے, اگر وہ چہ مال و دولت والا ہے, عزت والا ہے, ثروت والا ہے, شہرت والا ہے, لیکن اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو وہ پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, بے شک. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, اللہ کی رحمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, نارے نمرود کے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, جی, لیکن اللہ کی رحمت تھی تو وہی شعلے, وہی آگ ان کے لیے ایسی راحت کا باعث بنی اللہ, کہ ایسا سکون ملا کہ جو بادشاہت کے محلات میں, بادشاہوں کے محلات میں نہیں ہوتا. بالکل ایسا, اللہ کی رحمت تھی. بالکل ایسا ہی. اسی طرح اللہ کا فضل تھا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بغیر اسباب کے قید میں تھے, لیکن باہر آئے تو انہیں جو ہے وہ مصر کا بادشاہ بنا دیا. کیا بات ہے, اللہ کی رحمت تھی. واہ, ٹھیک ہے, واہ. یہ تھی اللہ کی رحمت تھی. اصحاب کہف غار میں ہیں, محلات میں نہیں ہیں. واہ, واہ, واہ. اصحاب کہف غار میں ہیں تو انہیں وہ سکون مل رہا ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ سکون میسر نہیں. بے شک, بہت بہت, کیا بات ہے. اب یہ غور کیجئے کہ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت نہ تھی, فرعون کتنا طاقتور تھا, واہ 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 واہ, کتنا جو ہے پاورفل تھا. اللہ کی رحمت نہیں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق فرما دیا. کیا بات ہے, واہ. اللہ کی رحمت نہ ہو, فرمایا کہ وہ قیصر و کسریٰ کہ جنہیں سپر پاور اس وقت کا کہا جاتا تھا, اللہ کی رحمت نہیں تھی. تو وہ چند افراد پر مشتمل صحابہ کرام کہ جن پر اللہ کی رحمت تھی, ان کے ہاتھوں انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اسی لیے اللہ کی رحمت ہر ایک کو حاصل کرنی چاہیے. اور اس ماہ میں کہ جہاں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا, ایک فرض کا ثواب فرمائے کہ
70 فرائض کے برابر فرما دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. ایک نیکی کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. کیا بات ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں اپنے لیے انتظام کر رہا ہے سحری کا، افطاری کا، دیگر کھانے پینے کا، تو وہیں پر ان غربا مساکین کو یاد رکھے. ہمارے یہاں حقوق العباد کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بندوں کے حقوق، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ فقط حقوق اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں جی. حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھی بات ہے، کرنا ہے، ظاہر ہے کہ فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بے حد اہتمام کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار اہمیت کو بیان فرمایا گیا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا، نہ کرنے پر وعیدات کو بیان فرمایا گیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ہر ایک کے حقوق بیان فرما دیے گئے تاکہ بندہ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کر سکے. یتیموں کے حقوق، مساکین کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اسی طرح مزدوروں کے حقوق کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دی جائے، پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما دیے گئے، والدین کو اف تک نہ کہو. یہ سارے کے سارے حقوق العباد میں داخل ہیں. کیا بات ہے. سارے کے سارے حقوق العباد میں داخل ہیں. تو کئی مقامات پر قرآن اور حدیث میں اس کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی گئی، اور صحابہ کرام علیہ مردوان اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے عملی نمونے کے ذریعے، عملی کردار کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ حقوق العباد اگر کسی نے صحیح طور پر ادا کرنا ہے تو وہ حضور اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ان کی سیرت کو ادا کرے. کیا بات ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد تلف کرتا ہے، معاذ اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کے مال کو تلف کرتا ہے، تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان سے کہ اے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے. بالکل. تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو کل بروز قیامت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ. جس میں نمازیں ہوں گی، کیا بات ہے. زکوٰۃ، حج، صدقات، نفلی عبادات وہ لے کر آئے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لوگوں کے حقوق ہوں گے. کسی کو قتل کیا، کسی کو جو ہے وہ کسی کا مال تلف کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو سزا دی، یعنی ظلم کیا اس نے دنیا میں، حقوق العباد تلف کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ تمام اعمال بھی ہوں گے. تو پھر سارے حقدار آ جائیں گے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارا حق دلوایا جائے. اللہ اکبر. تو پھر فرمایا جائے گا کہ حقدار کو اس کا حق کیسے دیا جائے کہ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں دی جاتی رہیں گے ان کے حق کے مطابق. اللہ اکبر. جتنا حق اس نے تلف کیا تھا، جتنا ظلم کیا تھا، اس کے مطابق اس کی نیکیاں فلاں فلاں کو دیتی رہ جائیں گی، دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ابھی بھی حقوق باقی ہیں، لوگ باقی ہیں، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہوں گی. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا؟ اب فرمایا جائے گا کہ ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں، پھر اسے داخل جہنم کر دیا جائے. اللہ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط حقوق اللہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری بھی بے حد ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور اس کی بارگاہ میں بندہ اگر حقوق العباد تلف ہوا ہے کسی سے تو اس سے جا کے معافی مانگے، جو حق تلف کیا ہے اسے ادا کرے یا اس سے معافی مانگے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو اس ماہ کے آنے سے پہلے جہاں ہم جو ہے وہ اس ماہ کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہیں، روزہ رکھنے کے لیے، تراویح ادا کرنے کے لیے، اسی طرح اس کا استقبال اس طرح کیجئے کہ جہاں راشن ہم تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، وہاں پر حقوق العباد کی معافی بھی منگوا لیجئے. کیا بات ہے. کیا بات. معافی مانگنے کے ساتھ جب ہم اس ماہ میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے راشن کا اہتمام کر رہے ہیں وہیں پر غربا کے لیے بھی راشن کا اہتمام کریں، اور یہ حقوق العباد کے سب سے بہترین طریقہ ہے. بہترین. آپ دیکھیں نا، راشن کی ہم نے بات کی، لیکن اچھا KGN جیسا پلیٹ فارم الحمدللہ کہ جن صرف ماہ رمضان المبارک کی ناظرین محترم یہ اپیلز نہیں کرتا، بلکہ سارا سال KGN کی جانب سے ایسے لوگوں تک جو ہے راشن کی فراہمی کا سلسلہ جو یہ جاری و ساری رہتا ہے. مفتی صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک ایک بونسز کا سیزن ہے. صحیح. ایک بونس کمانے کا بہترین موقع، جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے.
تو یہ کتنا آسان ہمارے لیے موقع ہے رب کائنات کی جانب سے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہمیں بس مواقع پہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم نیکی حاصل کر لیں. جو شخص نہیں کر رہا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لیتی کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت والا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ماہ رمضان ہو. اللہ اکبر. اور اگر کسی نے اس ماہ کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، وہ وعید یاد ہے، اللہ جس نے اس ماہ کو پایا اور بخشش نہ کروائے تو وہ اس کی ناک خاک آلود ہو. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی کے محبوب علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے گویا وعید ارشاد فرمایا. یعنی اتنی رحمت برس رہی ہے، پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا، اور پھر اس میں وہ ایک رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ بھی اس مہینے میں ہے. یعنی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو حاصل نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے ان سے دعا حاصل کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ محرومی ہی ہے کہ جو اس ماہ میں یا اس رات میں، جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس رات محروم رہا تو گویا وہ حقیقتاً محروم رہا. یعنی محرومی کا سبب ہے اگر کوئی شخص نہ کر سکے اس طرح. لیکن اب مواقع کوئی ایک موقع نہیں دیا جا رہا، جی کئی موقع رب کائنات نے دے دیا. اچھا بھائی آپ راشن کسی کے گھر میں اگر راشن نہیں ڈلوا پا رہے تو کے جی این نے ایک ایسا، رب کائنات میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ رب کائنات نے کے جی این کو ناظرین محترم تحدیث نعمت کے طور پہ ہمارے درمیان بھیجا ہے. 400 روپے مفتی صاحب آج کل کے دور میں میرے خیال سے کوئی ویلیو نہیں رکھتے کسی بھی شخص کے لیے. اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جو شخص اربوں کما رہا ہے اس کے لیے لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو شخص لاکھوں کما رہا ہے یقینی طور پہ اس کے لیے ہزاروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو 1000 کما رہا ہے اس کے لیے یہ 100 50 200 500 یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. تو کے جی این آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے بہت ہی بہترین کہ آپ کسی بھی طرح صرف اور صرف 400 روپے کے اندر کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کی جانب سے جو ہے وہ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، ساتھ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. تو میں علامہ صاحب کی جانب آؤں گا کہ 400 روپے کے اندر روزہ افطار کرانے کی نیکی، روزہ کھلوانے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں ماہ رمضان رحمت و برکت والا ہے، روزہ افطار کرانے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ صحیح طور پر روزہ بھی رکھے اور صحیح طور پر کسی کو افطار کروائے. اب یہ پلیٹ فارم ہمیں جو دیا گیا خواجہ غریب نواز کی طرف سے، تو یقیناً ایک جو ہے وہ اسے ہم کہہ لیں کہ نیکیاں ہم اگر استطاعت نہیں رکھتے غریب تک راشن پہنچانے کی، اگر مصروفیت کے باعث، تو یہ پلیٹ فارم گویا ایک ہمارے لیے وسیلہ ہے، سبب ہے، اور اس پر ہمارا اعتماد ہے. علماء کی زیر سرپرستی یہ جو ہے وہ ویلفیئر گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے چل رہا ہے، اتنا زیادہ عرصہ چلنا گویا یقیناً اس کا اعتماد لوگوں پر ہے. تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص خود کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے ذریعے سے کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس میں وسیلہ بن رہے ہیں دیگر غرباء تک پہنچانے کا ان سب کو بھی ثواب ملے گا. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص خود صدقہ کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر جتنے ہاتھوں سے وہ صدقات جائیں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو روزہ افطار کروانے کا ثواب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے پورا مہینہ کسی کو روزہ افطار کرائے تو بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے روزہ افطار کروانے کے بدلے اس روزے دار کو جتنا ثواب عطا فرمایا اتنا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں فرمائے گا. یعنی کہ اس کا آدھا ثواب اس کا کر کے اسے عطا کر دیا، نہیں بلکہ اسے بھی پورا ثواب، اور جتنا ثواب اسے دیا گیا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت سے صحابہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، صحیح، کچھ غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کے لیے ہے کہ جو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروائے، اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ مغفرت کی بھی ہے، جہنم سے آزادی کی بھی ہے، اور روزے دار گویا جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اسے 2 روزے کا ثواب ملے گا اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار. کیا بات ہے، کتنا بڑا بونس ہے یہ، کتنا بڑا بونس ہے. تو اب اگر ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی نے 30 افراد کو روزہ افطار کروایا تو 30 روزوں کا ثواب، یعنی ایک دن میں
31 रोजे का सवाब हो अल्लाह जाएगा। अकबर, एक तो अल्लाह खुद का अपने रोजे का सवाब और और 30 जितने लोगों को करवाए। अब जो शख्स जितना ज़्यादा हासिल करना चाहे, यानी नेकियां दर नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में रखी है। और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेकी का सवाब 10 गुना, क्या बात है, वाह 10 गुना 70 गुना बढ़ाकर रब ताला सवाब अता फरमाता है। क्या बात। अब यहाँ अगर हम उस हदीस पे गौर व फिक्र करें कि एक नेकी का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना, तो एक रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाने पर कितना सवाब रब तबारक व तआला अता फरमाएगा, हमारे वहम गुमान में भी नहीं है। बस तसव्वुर करें कि नेकियां हासिल करते रहें। अब जरा गौर कीजिए, किसी ने पेट भर कर किसी को रोजा इफ्तार करवाया, पेट भर कर रोज़ा इफ्तार करवाया, तो हुज़ूर अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे हौज़ से पिलाएगा, यहाँ तक कि जन्नत में जाएगा उससे पहले प्यासा ना होगा, सुभान अल्लाह, प्यासा ना होगा, अल्लाह ताला उसे दाखिल जन्नत फरमा देगा। लिहाजा ये प्लेटफॉर्म दिया गया, अगर कोई शख्स खुद कर सकता है तो खुद करे, वरना इसमें ताउन फरमाकर 10,000 रुपये 30 दिन के कुछ भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को लाखों दिया है तो उसमें से अगर फ़कत 10,000 रुपये, वरना जितनी जिसकी इस्तात हो उतना जो है वो इसमें ताउन करे, तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसे बेहद अजर व सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, मैं खास तौर पे नाज़रीन मोहतरम अपने मेरे जो बैरून मुल्क देखने वाले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV के थ्रू इस वक्त पूरी दुनिया में नशरियात देखी जा रही है, मैं अपने बैरून मुल्क से देखने वाले तमाम नाजरीन से मुखातिब हूँ कि हमें अक्सर जो है बैरून मुल्क से जो फ़ोन आते हैं कि हमारे पास जो है अपनी ज़कात देने के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे, या हमें कोई ऐसा इदारा बताइए जिसके ऊपर हम भरोसा करके जो है वो अपनी ज़कात दे सके, अपने सदक़ात दे सके, अपनी अतियात दे सके। तो नाज़रीन मोहतरम, KGN ऐसे लोगों के लिए यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुटेजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हर वक्त चल रही हैं कि आप देख सकते हैं कि आपकी दी हुई एक एक पाई किस तरह से उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जा रही है, किस तरह से उन लोगों तक आपकी दी हुई डोनेशंस के तहत जो वो राशन बैग्स की फराहमी हो रही है, इफ्तार की फराहमी हो रही है, इफ्तार के दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से लगाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे मेरे बैरून मुल्क से देखने वाले तमामी नाजरीन, मैं आपसे अपील करूँगा, अगरचे आपको आपके अतराफ़ में आपको कोई लोग यकीनी तौर के ऊपर नहीं मिलेंगे, अगरचे आप चाहते हैं तो आप बिला किसी झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है KGN के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट करके आप इनको अपनी डोनेशंस जो है वो जमा करा सकते हैं। हमारे हॉटलाइन नंबर्स 24/7 मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि वो एक्टिव है। व्हाट्सएप भी आप कहते हैं रब्ता कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो आप वैसे भी रब्ता कर सकते हैं। फिजिकली आप विजिट करना चाहें हमारा इदारा, हमारा ऑफिस, तो आप विजिट करके इनसे मुलाकात करके भी जो है अपनी रकम इनको जो है वो बाय हैंड भी आप दे सकते हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने जो है वो KGN की जानिब से जो माह रमज़ान मुबारक के हवाले से जो पैकेजेस तरतीब दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी एक फैमिली को कि आपकी जानिब से राशन बैग किसी भी एक फैमिली को जो है वो डोनेट कर दिया जाए, और KGN का राशन बैग अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना वसी है कि कोई भी फैमिली जो कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है, उसके लिए पूरे माह मुबारक का ये राशन बैग जो है काफ़ी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर आप किसी भी एक फैमिली को जो ये राशन बैग आपकी जानिब से डोनेट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी भी एक शख्स को, किसी भी एक बहन को या भाई को रोज़ा इफ्तार करा दिया जाए, साथ में डिनर करा दिया जाए, दोनों चीज़ों को मर्ज करके इनकी जानिब से एक पैकेज तरतीब दिया गया है। अगर आप चाहते हैं अपने इसके अंदर अपना हिस्सा मिलाना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ के अंदर आप इसमें भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं। हैंड पंप्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल KGN की जानिब से जारी और सारी रहता है। अगर आप इसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से किसी ऐसे इलाके के अंदर हैंड पंप इंस्टॉल करा दिए जाए जहाँ पे पीने का साफ़ पानी लोगों को मुहैया नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज़ के अंदर आपकी जानिब से किसी भी एक ऐसी जगह पे हैंड पंप भी इंस्टॉल करा दिया जाएगा। अकाउंट नंबर्स हमारे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करना तो आप वो भी कर सकते हैं। सना खान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल हसीब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी जानिब आऊँगा और प्रोग्राम में कलाम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा
مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں گئے وسعت، ہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت تضمین پیر نصیر الدین نصروی گولڑوی، پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کری۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک بار پھر قبلہ علامہ صاحب کی جانب آؤں گا۔ علامہ صاحب، ابھی ہم نے روزہ افطار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اچھا، ماہ مبارک ہے الحمدللہ، بونسز کا سیزن، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، ان کے پیکیج کے اوپر بات کرتے ہیں۔ افطار اور ڈنر، دیکھیں دو چیزوں کو مرج کیا گیا ہے، روزہ بھی کھلوایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر اس فضیلت کو اجاگر فرمایا کہ کہیں آپ نے بیان فرمایا کہ موقع مناسبت کے حساب سے سلام کو عام کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ صحیح۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، فرمایا کہ جس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ایماندار، کسی نے پوچھا کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسی موقع کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ سلام کو عام فرمانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ کیا بات ہے! یعنی ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ افطار بھی ہو، ایسا ہو کہ پرتعیش ہو، بالکل، یعنی ہمارے دسترخوان پر جو ہے وہ انواع و اقسام کے پھل بھی ہوں اور ساری چیزیں ہوں، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ چیز جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم تراویح پڑھ کر آ جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کھانا بھی کھائیں۔ تو الحمدللہ خواجہ غریب نواز نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں 400 روپے میں فقط، وہیں کھانے کا اہتمام کروا رہے ہیں 400 روپے میں فقط، یعنی یہ اتنے
کم قیمت میں، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے کہیں کہ آپ 400 روپے میں افطار کروا لیں، ظاہر ہے کہ فروٹس وغیرہ کی کیا قیمت بڑھ چکی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ خاص پیکج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سہولت کے لیے رکھا ہے کہ 400 روپے میں آپ روزہ بھی افطار کروائیں، فضیلت بھی حاصل کریں، وہیں پر لوگوں کو کھانا بھی کھلا کر اس کی فضیلت کو حاصل ایک تو کریں۔ بونس روزہ کھلوانے کا، اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بونس کا موقع۔ تو الحمدللہ بڑے اچھے مواقع ہیں، اور آپ کی گفتگو کے دوران مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ وجیہ خان صاحبہ نے 8 افراد کے جو ہے وہ افطار کے لیے آپ نے ڈونیٹ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کے دسترخوان میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کے دسترخوان کو رب تبارک و تعالیٰ وسیع فرمائے۔ اور محمد یاسین صاحب نے جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں آپ نے 10,000 روپے کے جن کو ڈونیٹ کیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، وسیع آپ کے دسترخوان کو فرمائے۔ علامہ صاحب بونسز کی بات کر رہے تھے افطار کے حوالے سے، اور وجیہ خان صاحبہ نے افطار کے اندر جو 8 افراد کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ تعاون فرمایا، کیا فرمایا؟ ان کا قبول فرمائے تعاون فرمانا، اور جو ہے وہ جنہوں نے محمد یاسین صاحب نے تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں انہیں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک سبب بن رہے ہیں، وسیلہ بن رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اگر نرمی پیدا فرما رہا ہے تو وہ رب کی ذات ہے، یعنی اگر یہ KGN وسیلہ بن رہا ہے اور کسی کے دل میں اگر نرمی آ رہی ہے، کسی کو ڈونیٹ جو ہے وہ رقم کوئی شخص دے رہا ہے، تو یقیناً ہم بھی اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والے بھی جو ہے وہ جتنے بھی معاونین ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو آنر ہے، سب اس کے میں جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے ابھی اس وقت جو ہے وہ وجیہ صاحبہ اور یاسین صاحب جو ہے وہ ان دونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، انہیں بھرپور آنے والے مہینے کی رحمت و برکتوں سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آمین۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو مفتی علامہ صاحب نے فرمائی۔ ناظرین محترم بہت ہی اچھا اقدام، دیکھیں یہ KGN کی طرف سے ایک اذان دی جا رہی ہے، ایک صدا دی جا رہی ہے، یہ ہر کسی تک پہنچ رہی ہے، لیکن دیکھیں جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارکہ کے اندر جو نیکیوں کی بہت ساری اپورچونیٹیز ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ہم اکثر آپ دیکھیں نا راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص ہمیں آواز لگاتا ہے، کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگنور کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی رک کے اس کو تعاون کرتے ہیں، اس کو کھانا دلا دیتے ہیں یا اس کو رقم دے دیتے ہیں۔ آج KGN جو ہے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے ان لوگوں کی جانب سے صدا دے رہا ہے، انہی لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیں یقینی طور کے پر یہ صدا کئی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی اس کے اندر اس اپورچونیٹی کو جو ہے وہ اویل کر پاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ آپ دونوں میرے بہن اور میرے بھائی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، کام میں، کاروبار میں، رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم KGN کا پلیٹ فارم جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ہم اپنے اطراف میں یقینی طور کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، بہت ضروری ہے ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اپنے اطراف کے اندر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کر لیتے ہیں، ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن KGN جو کام کر رہا ہے نا، دیکھیں شہر کے اندر تو لازمی کر رہے ہیں، شہر میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، لیکن KGN کا مین فوکس ہوتا ہے ایسے علاقے جہاں پہ آپ کی اور ہماری جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایسے علاقوں میں جانے کا یقینی طور کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے کچے علاقے، دور دراز کے ایسے علاقے جہاں پہ نہ پینے کا صاف پانی مہیا ہے، نہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے کھانا مہیا ہے، اگرچہ راشن کی فراہمی لوگوں تک ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ہیں، گیس نہیں ہے، تو KGN کے پلیٹ فارم کے تھرو KGN جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے پکا کے بھی کھلانے کی سہولت الحمدللہ رکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم جیسے کہ آپ فوٹیجز ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ راشن پیک کی اگر میں بات کروں کہ ماہ رمضان المبارک کے راشن پیک جو بھی KGN کی جانب سے ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اور خالی ماہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ سارا سال الحمدللہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح فلی پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کو ایک چیئرز کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، ایک شیڈڈ پورے پنڈال کے اندر بٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ بٹھا کے فلی پروٹوکول کے ساتھ ان کو کسی قسم کی زحمت ان کو دلائے بغیر ان تک جو ہے وہ راشن کی فراہمی کی جاتی ہے۔ تو ایک سنہری موقع ہے آپ کے سامنے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں بھی نرمی ڈالے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں میں بھی جذبہ ڈالے۔ ناظرین محترم یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔